خدا کا شکر کرتے ہیں آج کی ساری محبت کے لیے، خدا کے زندہ اور پاک اور مقدس کلام کے لیے، خدا کے حضور بڑھیں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ میری اور آپ کی زندگی سے خدا کا جلال نکلے، کیونکہ وہ جلال کا بھرا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، جب خدا اپنے جلال سے معمور ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو بھی جلال دیا اور ہم یسوع کو پکارتے ہیں تو وہ بھی جلال کا بھرا ہوا ہے، پھر ہماری زندگی سے بھی اس کا جلال نکلے۔ ہاللیلویا۔ آئیں میرے عزیزو، آج ہم داؤد کا مضمون دیکھتے ہیں۔ داؤد کا مضمون 16 باب ہے اور 16 باب کے اندر ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے۔ آئیے عزیزو، خدا کے کلام سے ہم سیکھیں گے زبور کی کتاب، اس کا 16 باب، اس کی پہلی آیت سے، اے میرے خدا میری خطاؤں کو، کیونکہ میں تجھ سے ہی کو اے خدا میری خدائیں مٹا، میں تجھ سے ہی پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خداوند سے کہا، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ زمین کے مقدس وہ لوگ ہیں، مقدس لوگ وہ برگزیدہ جو میری پوری خوشنودی ہے۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے کام کرتے ہیں اور ان کے خون تپایا نہ تپاؤں گا، اور اپنے ہونٹوں پہ ان کا نام نہ لوں گا۔ میرے عزیزو، خدا کے زندہ پاک اور مقدس کلام سے ہم نے چند آیتوں کو دیکھا ہے، لیکن آج میں کلام مقدس کے وسیلہ سے، داؤد کی معرفت سے آپ سے کچھ درخواست کروں گا کہ خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ فرماتا ہے کن کی ہم بڑھیں گے؟ جو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، ان کا بلڈ پریشر، ان کا بی پی، ان کی شوگر، ان کی اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن غیر معبودوں کے پیچھے پڑنے والوں کے کام بڑھتے ہیں۔ آج ہم اپنے دوڑ جو ہے کبھی مسیح کے پیچھے نکال کے دیکھیں، وہ کام نہیں آنے دیتا، وہ اپنے لوگوں کو سنبھال لیتا ہے اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والے اسی کی مانند ہیں۔ جب آندھی آئے گی تب
طوفان آئے گا تو غصہ اٹھ جائے گا۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، کیا میں غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتا تو نہیں؟ ان کے پیچھے دوڑ تو نہیں لگائی؟ ان کو کہیں اپنا بنا لیا؟ جو ان کو اپنا بناتے ہیں ان کی غم بڑھ جاتے ہیں، وہ غموں سے، وہ دکھوں سے، وہ مصیبتوں سے وہ بھرے ہوتے ہیں۔ وہ موت کو بھی فرماتے ہیں، اے موت تو مجھ پر آ، میرا کام چھوٹ جائے، مجھ پر موت آ جائے، لیکن اس کی موت نہیں آتی۔ وہ ترس ترس کر مر جاتا ہے، لیکن خدا کا بندہ داؤد لکھ رہا ہے کہ ان کا نام میں اپنے ہونٹوں پہ نہیں لوں گا۔ آج ہمیں بھی داؤد کے ساتھ مل کر اس کی رہنمائی کی وسیلہ، اس کی کلائی کے وسیلہ داؤد کی موت پر اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں۔ داؤد فرماتا ہے، تیرا کلام میری راہوں کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں۔ جب خداوند کے تابع اپنے آپ کو کر لیتے ہیں تو کام بڑھتا نہیں، بلکہ شفا مل جاتی ہے، نجات مل جاتی ہے، زندگی مل جاتی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی آسمان کی بادشاہی کا وارث ہوتا ہے۔ سب لوگ وہاں پہ نہیں بلائیں گے ان لوگوں کو جو برگزیدہ ہیں، جو داؤد کی طرح اپنی زندگی کے اندر غور فکر کرتے ہیں۔ داؤد کہہ رہا ہے، اے خداوند تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں، تیرے سوا کوئی میرا خدا نہیں، تو ہی میرا رب ہے۔ ہاللیلویا۔ آج اپنے رب کو کبھی پورے دل سے، پوری عقل سے، پورے غور سے، پوری دانائی سے، پوری حکمت سے پکار کر دیکھو، کیا خدا آسمان کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے گا؟ میرے عزیزو، وہ ہمارا غلام نہیں، ہم اس کے غلام ہیں، کیونکہ اس نے ہم کو بے حد پیار کیا ہے۔ اور لوگ جو کہتے ہیں 70 ماہ سے بڑھ کر وہ پیار کرتا ہے، ماں کا پیار کچھ اور ہے، لیکن اس کا پیار ماں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ماں کے پیار سے، باپ کے پیار سے، ہر سے پیار اس کا اتنا زیادہ ہے، لیکن ہم اس پر توجہ، اس پر غور، اس پر فکر نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان کے غم بڑھتے ہیں، ان کے غم بڑھتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر سکھ نہیں ہوتا، ان کی زندگی کے اندر چین نہیں ہوتا، ان کی زندگی کے اندر
तड़पती, चलती, दुखों में भरी हुई, मुसीबतों में भरी हुई, आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के पास लेके ताजा कर लीजिए। जैसे कि लोग फरमाता है, जो लोग गैर मकबूलों के पीछे भागते हैं, उनकी गम भरते हैं, उनके दुख भरते हैं, उनकी मुसीबतें भरती हैं, उनके मुकदमे भरते हैं, वो खुदा की बादशाही की देखना दोबारा नहीं करेंगे। खुदा कभी तो यीशु मसीह उनको अपनी अदालत में बुलाएगा जरूर, लेकिन जब सामने आएंगे तो उनको कहेगा, अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, इनको लोहे की आग के साथ वहां पे ले जाओ जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। मेरा दिलों, जहां भी गैर मकबूलों को फेंका गया, जहां भी उसको ढाला जाना है, जहां भी उसका चलना है, जहां पे उसके लिए तंदूर तपा दिए हैं, वहां पे उनकी फौज को, उनके लश्कर को, उनकी लोगों को उस जगह में भेज दिया जाएगा। वहां पे आंखों का रोना और दांतों का पीसना होगा। आज हमें जरूरत है हम अपने खुदा को हरगिज़ ना भूलें। मेरे अज़ीज़ों, मेरा एक दोस्त लाहौर से आता था, रफीक नाम का, बहुत ही प्यार करता था, लेकिन मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, मैंने पेशावर जाना तो मेरे साथ आपने भी जाना है। तो जब मैं उसके साथ चला गया, पैदल चल चल के काफी पैदल चले और आ गया, और वहां पे जब जाकर देखा तो क्या देखा हूं कि छोटे से कद का आदमी जिसने एक चटाई के ऊपर बैठा हुआ और टांगों से चल नहीं रहा, और बकरा साथ बांधा हुआ, और उसके कमरे से इतनी स्मेल आए बदरूहों की, मुझे कहने लगे पानी तो पी लो। मैंने कहा मुझे पानी की जरूरत नहीं, और मुझे कहने लगे चाय पी लो, तो मैंने कहा चाय की जरूरत नहीं। आज हम अपनी जिंदगी को खुदा की ताबीया करें। मेरे अज़ीज़ों, जो गैर मकबूलों के पीछे भागते हैं, उनकी औलाद पर भी असर पड़ता है, उनके खानदान पर भी असर पड़ता है। वो लोग हमेशा दुखों में भरे रहते हैं। आए आज के कलाम के सिवा खुदा आपसे बरकत दे। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा के अज़ीम नाम को जलाल देते हैं, और खुदा का जलाल मेरी और आपकी ज़िंदगी से जाहिर हो, ताकि उसका जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बायस हो, ताकि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, ताकि यीशु मसीह के नाम को इज्जत दें, यीशु मसीह के नाम को जलाल दें, उसका जलाल हमारे ज़िंदगियों से निकले, और वो इलाका बना हुआ है।
آئیں سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ بابا بابا یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی اس ساری محبت کے لیے، آج کے خوبصورت دن کے لیے، پاک اور سبت کے دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سنے خداوند ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں میری قوم کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے ساتھ رہنا، باپ آسمانی اپنا ہاتھ بڑھانا اور برکت دینا۔ قوموں قبیلوں کے خدا میں تیرا شکر گزار ہوں۔ تو وعدوں کے مطابق سچا، زندہ، ابدی اور جلالی باپ ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں باپ آسمانی، اپنی پاکل کو بھیجیں، اپنے جلال کو ظاہر کر، اپنی پاکل کو نازل کر۔ آج کا پیر حضور جتنا وقت کے مانند ٹھہرے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تجھے مبارک کہتا ہوں۔ اور باپ آسمانی جو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، ان کے غم بڑھتے ہیں اور ان کی زندگیاں بحال نہیں ہوتی، وہ زندگیوں سے بازی ہار جاتے ہیں۔ لیکن خداوند ہم نے بھی جانا ہے، لیکن ہم باپ آسمانی تیرے کلام کے مطابق آسمان کی بادشاہی کے وارث بنے، اور آج یہ زمین پر رہ کر تیرے کلام کے ساتھ اپنا دل لگائیں، تیرے کلام کو جان لیں، تاکہ تیرا کلام میری راہوں کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ٹھہرے۔ اے باپ، اپنی پاکر کو بھیج، اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا، مجھے اور میرے گھرانوں کو برکت دے۔ آج کا کلام میرے اور میرے گھرانے کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ ہاللیلویا۔ یسوع ناصری، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی اولاد کو جنبش نہیں آنے دوں گا، دکھ نہیں آنے دوں گا، مصیبت نہیں آنے دوں گا۔ اپنے ساتھیوں کی اولاد کو میں ہر موڑ سے بچاؤں گا۔ اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اپنا ہاتھ بڑھائے رکھنا، اپنی پاکر کو نازل کرنا۔ اے باپ آسمانی، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے، ملک کے حاکموں کے لیے، ملک کی کابینہ کے لیے، باپ آسمانی اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی کام کے لیے، تمام پاسبانوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ باپ آسمانی، جو تیرے پاسبان گرے ہیں ان کو اٹھا اور اپنی جلال کے لیے بیدار کر، تاکہ خداوند شیطان کا منصوبہ فیل کر اور خداوند تو اپنے منصوبے قائم کرنا، برکت دینا اور اپنے جلال کے لیے سرفراز کرنا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی ساری محبت کے لیے، آج کی سبت کے لیے، پاک سبت کے دن کے لیے، تمام چرچ کے لیے، تمام کنڈال کے لیے، تمام عبادت گاہ کے لیے تیری بلیسنگ چاہتا ہوں، تیری پاک روح کا وہاں پہ خیمہ چاہتا ہوں، تاکہ کوئی ابلیس کا قوت، کوئی ابلیس کی چلاکی نہ چل سکے، بلکہ یسوع تیری پاک روح رہنمائی کرے اور سارا جلال تجھے ملے۔ باپ آسمانی، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے تمام اداروں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی پاک فوج کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے عدلیہ کے ساتھ ساتھ رہنا، تاکہ بڑی دانائی کے ساتھ وہ فیصلے کریں اور تیرے نام کو جلال ملے۔ باپ آسمانی، اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے، تمام کمزوریوں پر غالب آنے والے روح بخش دے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخود کے مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ میری کلیسیا کے ساتھ رہنا، باپ آسمانی، میں ان بیماروں کو تیری صلیب کے نیچے لاتا ہوں جو طرح طرح کی بیماریوں میں پریشانی کی حالت میں ہیں۔ خداوند تم کی ساری پریشانی سے آزاد کر، رہائی اور نجات بخش دے، تاکہ نجات کا منبع تو ہی ہے۔ نجات
निजात तेरे मार खाने से है, शिफा तेरे मार खाने से है। और जितने तूने कोड़े खाए उतनी बीमारियों को तूने डांट दिया, जो रह गई थी वो तेरा जलाल था, ताकि तेरे खादम के अंबिया नबी रसूल उन पर उनके लिए दुआ करें, तो खुदा उनको उनके लिए आसमान खोले और उनकी शिफा जारी हो जाए। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। ऐ खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ उन बेटियों के लिए जिन बेटियों की घर औलाद नहीं, उनको लाजसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर लाजसी मीरास पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें। वो जोड़े तुझे सजदा करें, वो जोड़े तेरी हजूरी में बढ़ जाएं और सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी मेरे साथ जितने मसीह पीठ पर मौजूद लोग हैं उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, कौमों कबीलों के साथ हो। हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत व तमन्ना नाम में आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आज हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात की आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होते रहे। आमीन।